دوستوں، رشتہ داری صرف خون کا رشتہ نہیں بلکہ محبت، سمجھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ آج کے اس تیز دور میں ہم اکثر اس اہمیت کو بھول جاتے ہیں۔ اخلاص ہب پر ہم لائے ہیں کہانیاں اور باتیں جو ہمیں یاد دلائے گی کہ رشتہ داری نبھانا ایک عبادت ہے۔ ایک پرسکون قصبے میں ابراہیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ محنتی اور ایماندار تھا، لیکن اکثر اپنی مصروفیت کی وجہ سے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ملنے جلنے کا وقت نہیں نکال پاتا تھا۔ ایک شام مسجد گیا تو وہاں بزرگ عالم رحمان رشتہ داری کی اہمیت پر درس دے رہے تھے۔ عالم رحمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بیان کیے: جو چاہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ یہ الفاظ ابراہیم کے دل کو چھو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا اور محنت کرتا ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری کو بھول رہا ہے، اور وہ رشتہ داروں اور لوگوں سے تعلقات مضبوط کرنا۔ اگلے دن ابراہیم اپنی بزرگ خالہ کے گھر گیا، جنہیں وہ کئی مہینوں سے نہیں ملتا تھا۔ خالہ خوشی سے بولی: بیٹا، تمہاری یہ آمد میرے لیے 100 تحفے سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اس نے اپنی پڑوسیوں کا حال پوچھنا شروع کیا، غریبوں کی مدد کی اور دوستوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل ہلکا ہو رہا ہے، اس کے کاموں میں برکت آ رہی ہے اور اس کا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ ایک شام ابراہیم واپس مسجد گیا اور بزرگ عالم رحمان کو اپنے دل کی کیفیت بتائی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا: اسلام صرف اللہ کے ساتھ تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ تم اپنے آس پاس کے رشتوں کی عزت کرو۔ جب تم رشتہ داری مضبوط کرتے ہو تو ایمان کو مضبوط کرتے ہو۔ اس دن کے بعد ابراہیم نے سمجھ لیا کہ عبادت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس میں محبت، رحمت اور رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے حقوق شامل ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں رشتے جوڑنا عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور دوسروں کو معاف کرنا اللہ کی رحمت اور برکت پانے کے طریقے ہیں۔